انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں اور آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ صحت اور فٹنس کے حوالے سے آج 29 جنوری سنڈے کے دن جو ہے وہ جزام کا دن عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مضمون اخبار جنگ میں شائع ہوا اور ڈاکٹر مطہر ضیاء نے کے انٹرویو سے وہ مزین ہے۔ ڈاکٹر مطہر ضیاء نے 1985 میں خیبر میڈیکل کالج پشاور میں سے MBBS کا امتحان پاس کیا۔ 1995 میں ماسٹرز کے بعد مختلف معروف اسپتالوں میں مسیحائی کے فرائض انجام دیے۔ دوران مسیحائی متعدد تحقیقی مقالے طب کے مختلف رسائل جرائد میں شائع ہوئے۔ 1988 میں ڈاکٹر صاحب مادام رُت فاؤ کی انسان دوستی اور بے لوث خدمات سے متاثر ہو کر میری ایڈلینڈ لیپروسی سینٹر کراچی سے وابستہ ہو گئے اور تاحال ان کا ہاتھ بٹاتے ہوئے تکلیف کے شکار مریضوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ جزام کے عالمی دن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر تفصیلی بات چیت ہوئی جو ہم اخبار جنگ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ انٹرویو محمد عمر احمد خان نے لیا اور عکاسی اس کی جو تھی اس کی تصاویر جو تھی وہ اسرائیل انصاری صاحب نے اتاری۔ ڈاکٹر مطہر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جزام کوڑ اب 100% قابل علاج مرض ہے۔ داغوں کی درست تشخیص ڈائگنوسس بہت ضروری ہے۔ بر وقت علاج نہ کروانے کی صورت میں معذوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم ان کے سوال اور جواب جو ہے ان کی شکل میں جو مضمون ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا، ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جزام کیا ہے، کس طرح پھیلتا ہے، کیا یہ موروثی بیماری ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ جزام خوردبینی جراثیم یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر جلد اور نسوں یعنی اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے پھیلاؤ میں کم از کم 3 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اس کے مختلف اقسام ہیں۔ ہر قسم کا مریض دوسروں سے بیماری پھیلانے کا باعث نہیں ہوتا، لیکن ایک قسم کی بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس میں مبتلا مریض اپنا علاج نہ کروائے تو وہ بیماری دوسروں میں منتقل کر سکتا ہے۔ یہ قسم لیپرومیٹس لیپروسی کہلاتی ہے۔ مریض کی چھینکنے یا کھانسنے سے جراثیم ہوا میں پھیلتے ہیں اور صحت مند فرد سانس لے تو اس کے جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن قدرت کا بڑا کرم ہے کہ 90% افراد اس بیماری کے خلاف اپنے جسم میں مدافعت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی عام نہیں اور نہ ہی یہ موروثی بیماری ہے۔ سوال: جزام یعنی کہ لیپروسی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں اور جزامی داغ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب اس کے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جلد اور نسوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ داغ میلے یا بد رنگ پیلا پن لیے ہوئے سرخی مائل یا تانبے کی رنگت کے ابھرے ہوئے یا سپاٹ ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی خارش نہیں ہوتی۔ چھونے سے کوئی احساس جلن درد نہیں ہوتا۔ یہ جسم پر کہیں پر بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ درد اور احساس سے عاری بغیر سرخی یا جلد کے رنگت والے یا جلد پر نرم ابھار ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی جزامی داغ کی اہم نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں جزام کی نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ جلد پر موجود ایسے داغ جو پیدائشی ہوں، جن میں نارمل احساس پائے جائے
جن میں خارش ہوتی ہو، جن کی کھال سے خشک تہیں اترتی ہوں اور اچانک جسم پر کبھی ظاہر ہو اور کچھ عرصے کے بعد خود بخود غائب ہو جائیں، جذام کے داغ نہیں ہوتے۔ سوال کیا گیا کہ جذام کا پتہ لگانے کے لیے ایک عام فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دن کے اجالے میں یا کسی اچھی جگہ روشن کمرے میں مریض کے جلد کا معائنہ ہونا چاہیے۔ اس کے ظاہری اور پوشیدہ حصوں کا پورے احترام کے ساتھ گھر کا کوئی سمجھدار فرد اچھی طرح معائنہ کرے، مریض سے ان داغوں میں خارش ہونے کے بارے میں دریافت کرے۔ اگر مریض داغوں میں خارش کا بتائے تو پھر یہ جذامی داغ نہیں ہو سکتے۔ داغوں پر ٹھنڈے، گرم یا چھونے کا احساس ہوتا ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے صرف ایک یا دو داغ کا معائنہ ہی کافی ہے۔ داغ بالکل ہی سن پائے جائیں تو یہ 100% جذام ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ آنکھوں، ہاتھوں اور پیروں میں کسی طرح کی معذوری تو ظاہر نہیں ہو رہی۔ مرض یقینی ہو جائے تو مریض کو فوراً جذام کے نزدیکی مرکز صحت بھیج دینا چاہیے تاکہ علاج شروع کیا جا سکے۔ سوال کیا گیا کہ داغوں کے سن ہونے کا معائنہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کسی بھی کند نوک دار چیز مثلا قلم سے داغ والے فرد کی جلد کو چھوئیں اور اس سے پوچھیں کیا اسے اس جگہ قلم رکھنے کا احساس ہو رہا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ اسے کس جگہ قلم رکھنے کا احساس ہو رہا ہے۔ اب اسے آنکھ بند کر کے کہیں کہ تاکہ اسے معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب جلد پر پڑے ہوئے سب سے بڑے داغ کو جس کے درمیان میں قلم سے چھوئیں اور پوچھیں کہ چھوئے جانے کا احساس کہاں ہو رہا ہے۔ نارمل حصے اور داغ کو دوبارہ چھوئیں۔ اگر متاثرہ فرد کو داغ والی جگہ چھوئے جانے کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تو یہ جذام ہے، یعنی کہ لیپریسی ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کے جلد پر صرف ایک داغ ہے اور پوری طرح سن نہیں تو وہ جذام نہیں مانا جائے گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ علامات ظاہر ہونے کے بعد مریض جسم کے اندر کس طرح تکلیف محسوس کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ شروع میں یہ بیماری بالکل خاموشی سے ظاہر ہوتی ہے، اندرونی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ بیماری جلد کی نسوں پر حملہ آور ہوتی ہے اس لیے ہاتھ پاؤں کی نسوں کے افعال سے کمزوری واقع ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پیروں کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحت مند فرد گرم چائے کا کپ پکڑے گا تو اسے حد سے محسوس ہوگی، اسے حدت محسوس ہوگی اور وہ ہاتھ کو جلنے سے بچائے گا، لیکن جذام کے مریض یہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہاتھ پاؤں جلا بیٹھتے ہیں، جس سے متاثرہ جگہ پر چھالا پڑ سکتا ہے یا زخم بن جاتا ہے، جس کا فوری علاج نہ کرایا جائے تو مزید پھیل سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کے بٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے مریض کو روزمرہ کاموں میں شدید دقت ہوتی ہے، مثلا روٹی کا نوالا توڑنا، قمیض کا بٹن لگانا، کوئی چیز ہاتھ سے پکڑنا۔ اگر مریض ملازمت کرتا ہے تو اس کمزوری کی وجہ سے اس کے روزگار پر شدید ضرب لگتی ہے اور یہی چیز معاشی اور معاشرتی مشکلات کا اہم سبب بنتی ہے۔